بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاعنا وشفاء صدورنا أولنا وأيننا وأياننا ومأوانا ومعيننا ومأوانا وملجأنا غوثنا وغيثنا ومخلصنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعشيرته وعترته أحبابه وخدامه وأولياء ملته وعلماء أهل السنة وجماعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما وشاهدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة للعاشقين. اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی اس کے ولی ہیں اور انبیاء کے صحابہ، انبیاء کے گھرانے والے اور ان کی امت میں سے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو محبوب ہیں اور اللہ رب العزت جن کو محبوب ہے وہ بھی اللہ کے ولی ہیں. مختلف مقامات پر رب کائنات نے اپنے اولیاء کا تذکرہ فرمایا، ان کی شانوں میں آیات مقدسات کا نزول فرمایا. ان آیات میں سے ایک آیت مقدسہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے حکم صادر فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، دنیاوی معاملات کو اپنے پس پشت ڈال کر اس کے محبوبوں کی، اس کے یاروں کی، اس کے اولیاء کی غلامی میں داخل ہو جاؤ. آج کا موضوع سخن جس پر لب کشائی کا موقع مل رہا ہے، چونکہ رجب المرجب اس میں حضرت خلیفۃ الرسول داماد مصطفیٰ اسد اللہ الغالب خیبر شکن حضرت امیر المؤمنین حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا بھی عرص باکمال حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی عرص باکمال، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری سلطان ہند اولیاء کے مہاراج، آپ کا بھی عرص کمال، اور سلسلہ نقشبندیہ کے ایک جوہر نایاب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ کے سالار حضرت اخندزادہ پیر سیف الرحمان المعروف پیر اچھی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا
عرصہ بکمال اس مہینے کے اندر ہوگا، چونکہ یہ مہینہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے عرصہ بکمال کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح غوث پاک کا مہینہ بڑی 11ویں شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی طرح رجب المرجب کا مہینہ چھٹی شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ماہ کے اندر اللہ رب العزت نے کئی کمالات کا ظہور فرمایا، جن میں سے سب سے کامل اکمل مکمل جو واقعہ ہے وہ واقعہ معراج شریف ہے۔ اس ماہ میں اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس اپنے دیدار کے لیے بلوایا۔ حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ جل مجدہ الکریم کا نور کا مشاہدہ کیا، زیارت کی، اور کعبہ حسین او ادنا کے مقام پر فائز ہوئے۔ چونکہ میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ مختلف مقامات پر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ ایمان والوں کا تعلق جوڑنے کا حکم فرمایا۔ کہیں فرمایا میرے بندوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، کہیں فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے پر چلو جس کا تعلق، جس کا رجحان، جس کی معرفت میری طرف ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان شہباز الاولیاء ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرص بکمال اس ماہ کی یعنی رجب المرجب کی 6 تاریخ کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ آپ سید زادے گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سید السادات ہیں، سنجر علاقہ ہے، ایران اور افغانستان کی سرحد پر واقع ہے، اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین ہے، آپ کی والدہ سیدہ بی بی ام الورا، اور سب سے بڑی بات آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن ہے۔ اس حوالے سے، اس تعلق سے، اس نسبت سے حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور خواجہ صاحب کے ماموں، آپ نے علوم دینیہ اپنے علاقے کے قریب حاصل کی، جس میں علوم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ آپ نے حاصل کی، اور آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی شرف تلفظ اختیار کیا۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی مزارات کی زیارت کی۔ جب آپ
اللہ تعالی عنہ کے مسجد میں پہنچے تو اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کندوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے مریدوں میں سے شامل ہوئے۔ جس وقت آپ نے ان کی بیعت کی، اس سے پہلے حضرت ابراہیم کندوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے باغوں میں تشریف لائے۔ آپ کے والدین کی وصال کے بعد باغات کا حصہ ہوا، آدھا باغ آپ کو ملا، آدھا باغ آپ کے بھائی کو ملا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کو انگوروں کا جو رس ہے، انگور آپ کے سامنے پیش کیے، انہوں نے نوش فرمائے، کھائے۔ تو حضرت ابراہیم کندوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی یعنی کہ ان کے پاس جو گٹھیا ہوتی ہے، گٹھڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس، اس میں سے آپ نے روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکالا، چبایا، چبا کر آپ نے وہ ٹکڑا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو عطا فرمایا۔ آپ نے اس کو کھایا اور فرماتے ہیں کہ میرا اس کو کھانا تھا کہ میرے دل کی حالت تبدیل ہو گئی، میرے دل کی حالت تبدیل ہوگی۔ جس وقت دل کی حالت تبدیل ہوئی تو میں نے انوارات و تجلیات کا مشاہدہ کیا، تو میں نے حضرت ابراہیم کندوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تو دورہ شروع کیا نظارات کا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر انہوں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کے مریدوں میں جب شامل ہوئے تو خواجہ صاحب کو آپ کے پیر و مرشد اپنے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے لے گئے، کعبۃ اللہ میں طواف کیا، اور آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا، یہ بچہ بڑا فرما بردار ہے، بڑا اچھا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کو ساتھ لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہوئے، زیارت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ سے ایمان کا ٹھپا لگتا ہے، سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے آواز دی، لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام عثمان ہارونی حاضر ہوا ہوں، ساتھ میں معین الدین چشتی اجمیری کو لے کر حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آقا علیہ السلام کے روضہ انور سے آواز آئی، اے عثمان ہارونی، میں نے تیرے اس غلام کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور اس کو ہند کا سلطان مقرر فرمایا۔ سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اسی طرح بابا صاحب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تجھے پاکستان کی جو کاغذات ہیں وہ میں نے تیرے حوالے کیے، تجھے پاکستان کا سلطان مقرر کیا۔ حضور علیہ السلام ڈیوٹی لگاتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگاتے تھے، کسی کو یمن بھیج دیا، کسی کو شام میں بھیج دیا، کسی کو حبشہ بھیج دیا، کسی کو کسی ملک میں بھیج دیا،
اسی طرح حضور علیہ السلام اب بھی اپنے برگزیدہ بندوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تیری ڈیوٹی فلاں مقام پر ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو سلطان الہند ہے، ہندوستان کا بادشاہ ہے. اگرچہ ہم سلسلہ نقش بندیہ سیفیہ میں بیعت ہیں لیکن ہم اس بات پر ایگری ہیں، اتفاق کرتے ہیں کہ ہند کے بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ یہ ہمارے سلسلے کو شرف حاصل ہے کہ ہم سلسلہ نقش بندیہ میں بھی بیعت ہوتے ہیں، سلسلہ قادریہ میں بھی بیعت ہوتے ہیں، چشتیہ اور سہروردیہ میں بھی بیعت ہوتے ہیں. چاروں سلاسل اس سلسلے کے اندر موجود ہوتے ہیں. حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کے دیوانے اور مستانے، آقا علیہ السلام کے ساتھ پیار کرنے والے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے اشعار کا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. جس طرح آج کل کے شاعر اپنا کلام لکھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ تو آج کل کے شعراء ہیں. تو خود اندازہ لگائے جو سلطان الہند ہیں، ہندوستان کے بادشاہ ہیں، وہ اپنے شعر کس طرح حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کرتے ہوں گے. آپ فرماتے کہ منم خاک سرے کوے محمد. حضرت خواجہ صاحب فرماتے کہ میرے سر میں آقا علیہ السلام کی گلیوں کی، حضور کے گلیوں کی، آقا علیہ السلام کے در کی خاک ہے. فرماتے کہ منم خاک سرے کوبے محمد اسیر حلقائے موبے محمد اسیر حلقائے موبے محمد. یا رسول اللہ میں آپ کے مبارک، آپ کے بالوں کا قیدی ہوں. کوئی اپنے محبوب کی زلفوں کا قیدی ہوتا ہے دنیاوی، کوئی اس کے چہرے کا قیدی ہوتا ہے، کوئی اپنے مال کا قیدی ہوتا ہے، کوئی جان کا قیدی ہوتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے بالوں کا قیدی ہوں، جس کو فرمایا واللیل اذا سجا، کملی والے مجھے تیری زلف دتا کی قسم، جب وہ درمیان سے ماند نکلتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. لیلۃ القدر کو تشبیہ دی زلفوں سے، واللیل اذا سجا، لیلۃ القدر کو زلفوں سے تشبیہ دی. اور مطلع الفجر جس وقت فجر کا وقت ہوتا ہے تو پھڑ دیے اس سفید داغا نظر آتا ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام نے زلفوں دے وچوں درمیان جو مان اس طرح نکلتی سی، اس طرح لگتا سی جویں لیلۃ القدر وچ پو پھٹ گئی ہے. سبحان اللہ. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، ماند کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہر اللہ تعالیٰ دا ولی اپنے اپنے نظر دے نال، اپنے اپنے طریقے دے نال حضور علیہ السلام کی بارگاہ دے سلام بھیجتا ہے، عرض کرتا ہے. آپ فرماتے کہ منم خاک سرے کوے محمد
دائرے نو یا رسول اللہ میں تھوڑی زلفاں دی ایس جڑی زلفاں دی گرد دائرہ نا اس دائرے دے اندر اندر جڑی زلفاں نے اس دائرہ کے اندر جو زلفیں ہیں ان کا میں کہتی ہوں دائرے سے جو باہر ہے وہ تو باہر والے لوگوں کی ہے نا، اس دائرے کے اندر جو زلفیں ہیں وہ آپ کی ہیں. سبحان اللہ. اس دائرے کے اندر جو زلفیں ہیں وہ آپ کی، میں ان کا کہتی ہوں. اسیر حلقہ موے محمد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے گزرے. اور جو صوفی ہوتے ہیں نا، صوفیاء ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کی پیدا کی مخلوق سے بڑا پیار اور محبت کرتے ہیں. خصوصاً اپنے شیخ سے، اپنے پیر و مرشد سے، اپنے شیخ کامل اور مکمل اور اکمل سے بڑا پیار اور محبت کرتے ہیں. حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حجرہ اقدس کے اندر موجود ہیں. ایک عیسائی لڑکا گزرتا کئی دن ہو گئے، دیکھتا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑا زار و قطار ہوتے، بڑا زار و قطار ہوتے. تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں بتا دو جی یہ جو سا مسلمانوں کا سادھو ہے، یہ مسلمانوں کا یہ جو سا بزرگ ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے بڑا روتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ماں نے کہا بیٹا مجھے تو نہیں پتا کس وجہ سے روتا ہے. آپ نے اسی طرح اپنا معمول بنایا، عصر کے بعد آپ بیٹھ جاتے اور زار و قطار ہوتے. وہ لڑکا کافی دن ہو گیا، دیکھتا کئی دن اسی طرح گزرے. اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے اجازت تو دے میں اس سادھو کے پاس جاؤں، اس بابے کے پاس جاؤں، اسے پوچھوں کہ کیا معاملہ ہے، تو کیوں روتا ہے؟ اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا پوچھ لے. وہ گیا، حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عصر کے بعد اسی طرح اپنا معمول رو رہے ہیں. اس نے جا کر پوچھا، بابا کئی دن ہو گئے میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تو بہت روتا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے شیخ کی محبت میں روتا ہوں، اپنے پیر کی محبت میں روتا ہوں. وہ لڑکا بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ ہم نے تو دیکھا لوگ لڑکیوں کی محبت میں روتے ہیں، یہ اپنے شیخ کی محبت میں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اپنی ماں سے اس نے اجازت طلب کی. جب آپ کے پاس گیا، سارا معاملہ دریافت کیا، تو آپ کو کہنے لگا بابا جی میں نے بھی رونا ہے. غور طلب بات ہے. بابا جی کو کہتا بابا جی میں نے بھی رونا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی کلمہ پڑھ لے، دوسری ہر وقت میرے ساتھ رہ. ٹھیک ہے، میں اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں. ماں سے پوچھا، ماں بابا اس طرح کہتا ہے میں کیا کروں؟ ماں نے کہا مجھے پتہ ہے تو چھوٹے ہوتے سے جس کام کے پیچھے لگ جائے نا اس کو ادھورا نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے، پڑھ لے کلمہ، پتہ کر لے کیا معاملہ ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، بابا جی میں اپنی ماں سے اجازت لے آیا ہوں، اب مجھے کلمہ پڑھائے. کلمہ پڑھایا. اس بچے کی کیا شان ہوگی کہ جس کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا. خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھایا، ہر وقت ساتھ نماز پڑھتا. آپ نے فرمایا اب رات کی روٹی بھی میرے ساتھ کھانی ہے. رات کی روٹی بھی کھائی. آپ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کر میرے ساتھ سیر کے لیے بھی جانا ہے. ٹھیک ہے جی، سیر کے لیے چلے گئے. کچھ مہینے گزرے. آپ نے فرمایا اب تیری نسبت، اب تیرا تعلق، تیرا رجحان میرے ساتھ مکمل ہو گیا ہے، وابستہ ہو گیا تو میرے ساتھ. اب تجھے 3 دن کی چھٹی ہے تو 3 دن کی چھٹی کے لیے جا. وہ کہتا ہوں کہ مسئلہ ہی نہیں، چلے جاتا ہوں. گھر گیا، دن گزرا، شام ہوئی، ماں نے سامنے روٹی رکھی. جو لڑکا رات کو، جو لڑکا ایک وقت کا 3 روٹی نوالے کھاتا، 3 روٹی کھاتا ہے، جو 3 روٹی کھاتا تھا اس سے ایک لقمہ بھی نہیں لیا جا رہا. ماں نے پوچھا بیٹا تو کھانا نہیں کھا رہا، کیا وجہ ہے؟ ماں سے عرض کرتا ہے ماں پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، مجھے نہیں پتا، کوئی سمجھ نہیں.
ٹھیک ہے، رات کا وقت ہوا، چھت پر چلا گیا، نیند نہ آئی، ماں کو بے قراری ہوئی، بیٹا سو نہیں رہا، کیا وجہ ہے؟ ماں نے چھت پر جا کے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا بتا تو سی کیا معاملہ ہے، تو سو نہیں رہا؟ بیٹا کہتا ماں جی مجھے نہیں پتا کیا معاملہ ہے۔ رات کا 12 وقت کا وقت ہوا، تھوڑے تھوڑے آنسو، اس کو پتا چلا کہ یہ محبت ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا رو رہا۔ صبح فجر کا وقت ہوا، زاروں کی طرح رونے لگ پڑا، ٹھاٹھے مار کر رونے لگ پڑا، ہچکیاں نکلی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا ماں تیری مہربانی بابا جی سے جا کے کہا مجھے شرف زیارت فرمائیں، مجھ سے نہیں رہا جا رہا آپ کو دیکھے بنا، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات کو، جس طرح آپ اپنے شیخ کی محبت میں رو رہے تھے۔ ماں گئی بابا جی سے عرض کیا بابا جی مجھے اپنے بیٹے کا رونا نہیں دیکھا جا رہا مجھ سے، تو آپ اس کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ بابا جی نے فرمایا ابھی تو 1 دن گزرا ہے، 2 دن باقی ہیں۔ ماں واپس آئی، ماں نے بتایا، اگلے دن بھی وہی حال۔ تو بیٹے نے پھر اپنی ماں سے کہا، ماں بابا جی سے جا کے ہاتھ جوڑ منتیں کر ترلے کر کہ مجھے زیارت کروائیں، مجھ سے اب نہیں رہا جا رہا۔ ماں پھر گئی، ماں نے عرض کیا حضور مہربانی فرمائیں، میں ماں ہوں مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا، آپ اس کو زیارت کروائیں، اس کو جو سی پیاس ہے اس کو بجھائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو بھیج دے۔ واپس آیا، آپ اپنے طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے، وہ لڑکا دور سے کھڑا دیکھ رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا ساتھ رو رہا ہے۔ جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نظر ملاد کو اٹھایا اور بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، حضرت خواجہ صاحب بھی رونے لگ پڑے اور وہ بچہ بھی رونے لگ پڑا۔ پاس آئے، بیٹھا، فرمایا رات کو سویا نہیں نا تو؟ کہتا جی حضور نہیں سویا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا رات کو تم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا؟ عرض کی حضور نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے بھی نہیں کھایا، 2 دن سے میں نے بھی نہیں کھایا، 2 دن سے میں بھی نہیں سویا۔ عرض کرتا حضور اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ محبت کس طرح، اپنے شیخ کے ساتھ کس طرح محبت ہونی چاہیے، اپنے شیخ کی صورت اور سیرت دونوں کو اپنانا چاہیے، اور شیخ بھی وہ ہو جو کامل ہو، شریعت کا پابند ہو، شریعت کا چوکیدار ہو، شریعت اور طریقت کو ایک سمجھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ طریقت شریعت میں سے ہے۔ صوفیاء نے فرمایا کہ الشریعت کالسفینۃ والطریقۃ کالبحر والحقیقۃ کالصدف والمعرفۃ کالدر، کہ جو شریعت ہے وہ کشتی کی مانند ہے، جو طریقت ہے وہ سمندر کی مانند ہے، جو حقیقت ہے وہ سمندر کی تہوں میں موجود سپی کی مانند ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے وہ اس سپی کے اندر موجود موتی کی مانند ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی کشتی میں بیٹھ، طریقت کے سمندر میں غوطہ زن ہو، اس کی گہرائیوں میں جا، طریقت کی گہرائیوں میں جا کر وہاں سے حقیقت کی سپی کو نکال، واپس شریعت کی کشتی میں آ، واپس شریعت کی کشتی میں آ، سپی کے کھول، سپی کو کھولے گا تو پھر تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا موتی حاصل ہوگا۔ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے وہ جاہل ہے، وہ پڑھا لکھا جاہل ہے، جاہل اعظم ہے۔ اس لیے شریعت اصل ہے، طریقت اس میں سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے۔ شریعت تنا ہے، جڑ ہے، اور طریقت اس میں سے نکلی ہوئی شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی محبت کے ساتھ قائم دائم رکھے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔